السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ لفظ مسیح کے معنی ہے نجات دینے والے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی یا مسیح کہا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے جنہیں اللہ نے ایک علیحدہ شریعت اور کتاب عطا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کی تعلیمات ہمیشہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک خاص قوم، قبیلے یا علاقے کی ہدایت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ کیونکہ یہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے اور ایک نئی شریعت لے کر آئے تھے، اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر انہیں اولو العزم پیغمبروں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم نے جب تورات کے اندر اپنی مرضی کی تعویلات اور آیات کو شامل کیا، اللہ کی شریعت کو پیسوں کے بدلے میں بیچنا شروع کیا، تو ان کی بدعمالیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیا، ان لوگوں کو چیلنج کیا، اور آپ پر انجیل اتاری گئی جو کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کی نئی شریعت اور اللہ کا قانون تھا۔ مگر اپنی مذہبی حکمرانی اور رتبے کو جاتا دیکھ کر یہودی قوم نے اس وقت یروشلم پر قابض بت پرست رومی حکومت کو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اکسایا کہ یہ شخص جھوٹا اور دجال ہے، اسے سولی پر لٹکا دو۔ مگر اللہ نے معجزاتی طور پر آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں میں تقریباً 72 کے قریب لوگ تھے، جن میں سے 12 حواریوں نے بعد میں کرسچینٹی کی تبلیغ کی، اور ایک ایک کر کے رومن حکومت کے حکمران جب عیسائیت قبول کرنے لگے تو اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، کیونکہ اس ٹائم کے اندر بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوا کرتا تھا، اور لوگوں کو اپنے مذہب کے چوز کرنے کے معاملے میں کوئی مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی۔ 2000 سال پرانی ان تعلیمات کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل چکا ہے، اور اس کا اصل نسخہ آج تک کسی کے پاس موجود نہیں، اور آپسی اختلافات کی وجہ سے کرسچینٹی کے اندر بھی آج چھوٹے بڑے تقریباً 150 کے قریب فرقے بن چکے ہیں، جن میں سے 3 سب سے بڑے اور اہم ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور مین فرقہ کہلاتا ہے کیتھولک چرچ، جس کے اندر اختلافات کی وجہ سے ایک نیا فرقہ بنا جس کا نام رکھا گیا آرتھوڈوکس کرسچنز یا آرتھوڈوکس چرچ۔ مزید ان دونوں کے اختلافات کی وجہ سے تیسرا سب سے بڑا فرقہ وجود کے اندر آیا جس کا نام ہے پروٹیسٹنٹ، یعنی احتجاج کرنے والے۔ عیسائیت کے ان تینوں فرقوں کے عقائد ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں، ان کا بنیادی فرق کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور پرانا فرقہ ہے، جس کی بنیاد عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک سینٹ پیٹر نے رکھی تھی۔ یہ کرسچینٹی کے پہلے پوپ کہلاتے ہیں، جو کہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی ہی طرح باقی لوگوں کو انجیل مقدس یا کلام مقدس کی تبلیغ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے 25 سال تک کرسچینٹی کی تبلیغ کی، مگر رومن شہنشاہ نیرو کے دور کے اندر مذہبی بدامنی کا الزام لگا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اسپین، فرانس، اٹلی اور ساؤتھ امریکہ کے کچھ ملکوں کے اندر اس فرقے کے ماننے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اس وقت تک کرسچینٹی کا مطلب بھی اسلام ہی تھا، مگر بعد میں طرح طرح کے عقیدے انجیل مقدس کے اندر خود سے شامل کر کے کرسچینٹی کے بنیادی عقائد کو بدل کر اسے شرک میں بدل دیا گیا۔ 4 صدی میں کیتھولک چرچ کو کانسٹنٹائن بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کر کے بہت پھیلایا، اور اس وقت کے اندر روم کا سرکاری مذہب بھی یہی بن گیا۔ آج اس کا مرکز اٹلی کا شہر ویٹیکن سٹی ہے، جہاں پر پوپ پوری دنیا کے کیتھولک چرچ کے ماننے والوں کو احکامات دیتا ہے۔ رومن کیتھولک چرچ لوگوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھنے سے روکتا، اور اس کے خلاف جانے پر کئی لوگوں کو رومن کیتھولک چرچ نے موت کی سزا سنا دی، صرف اس لیے کہ وہ ان تعلیمات کو نہیں مانتے تھے جو کہ کرسچینٹی کے اندر موجود ہیں، بلکہ اس سے ہٹ کر سوچتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک بار ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کی آیات میں سے ایک آیت مجھے بہت کھٹکتی ہے، مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو۔ صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں یعنی دین کے ٹھیکیدار عالموں کو اپنا رب مان لیا تھا، مگر ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا، کوئی شخص ان کو اپنا رب نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم لوگ آنکھیں بند کر کے ان کی اندھی تقلید نہیں کیا کرتے تھے کہ جو ان لوگوں نے کہہ دیا اسے بنا سوچے سمجھے یا بنا پرکھے سچ مان لیا، اور جس چیز سے ان لوگوں نے منع کیا اسے بنا سوچے سمجھے اور بنا سوال کیے اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ہے ان کو رب ماننا، کیونکہ یہ اختیارات تو صرف خدا کے پاس ہیں۔ اور بالکل یہی حال اس دور کے اندر کیتھولک چرچ کے پوپ کا بھی ہوا کرتا تھا، اور وہ بادشاہ سے بھی طاقتور بننے لگا، جن کی مرضی کے بغیر بادشاہ کوئی بھی فیصلہ نہ کر پاتا، اور یہ اپنی مرضی سے انجیل مقدس کی تعلیمات کے اندر بدلاؤ بھی کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے خود بادشاہوں کی طرح اپنے لیے دربار بنا رکھے تھے، جہاں پر ہر طرح کے خوش آمدی اور صافشی دماغ کے لوگ موجود ہوتے، اور انہی پوپس کے فتووں کی وجہ سے عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز کر کے دونوں طرف ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کروایا، کیونکہ اس وقت لوگ مانتے تھے کہ پوپ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، وہ غلطیوں سے پاک ہے۔
یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے عیسائیت کے دوسرے بڑے فرقے آرتھوڈاکس چرچ کی بنیاد ڈلی، جو کہ کیتھولک پوپ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی تعلیمات اور حکم کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ انجیل مقدس کی تعلیمات کو خود پڑھ کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ تر سینٹرل ایشیا کے ملکوں سمیت روس، یونان، جارجیا، سربیا اور یوکرین جیسے ملکوں کے اندر موجود ہے۔ پوپ کی طرح آرتھوڈاکس فرقے کا سربراہ پیٹرکس کہلاتا ہے، جس کا فرق ان کے لباس سے بھی بالکل واضح ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں پر موجود آرتھوڈاکس فرقہ کئی حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ یہ لوگ اپنی عبادتوں کے اندر کافی پریکٹیکل ہوتے ہیں، یہ عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور انسان دونوں ہی تصور کرتے ہیں، جنہیں یہ یشوع کے نام سے پکارتے ہیں۔ رومن کیتھولک گھٹنوں پر بیٹھ کر جبکہ آرتھوڈاکس کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ 16ویں صدی تک یہ دونوں فرقے کرپشن اور سازشوں کے اندر ڈوب گئے، لوگوں کو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹنے لگے، نئے نئے فتوے دے کر اپنے ہی لوگوں کو جنگوں کے اندر مروا دیتے۔ اسی صورتحال سے تنگ آ کر پھر سے بغاوت شروع ہوئی اور 16ویں صدی کے اندر عیسائیوں کے ایک تیسرے سب سے بڑے فرقے پروٹسٹنٹ نے جنم لیا، جس کی بنیاد مارٹن لوتھر نام کے ایک جرمن پریسٹ نے رکھی۔ اس شخص نے دین کے ٹھیکیداروں سے عقلی طور پر جب سوال و جواب شروع کیے، ان سے اختلاف کیا تو اسے باغی اور گمراہ کہہ کر قتل کروا دیا گیا، اس کی کتابوں کو جلوا دیا گیا، مگر اس کی موت کے بعد یہ فرقہ بہت تیزی سے پھیلا اور آج امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں بھی ان کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے درمیان تاریخ کے اندر کئی جنگیں بھی لڑی گئی، جن کے اندر لاکھوں لوگ مارے گئے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیت کا آج دوسرا سب سے بڑا فرقہ ہے اور یہ دونوں یعنی پروٹسٹنٹ اور کیتھولک ایک دوسرے کے آج بھی دشمن ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرسچینٹی کے اندر کئی چھوٹے بڑے اور بھی فرقے موجود ہیں جو کہ تعداد کے اندر بہت کم ہیں۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے تورات کے اندر ردل بدل کرنے کے بعد دین کو بدلا گیا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ بالکل اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی الہامی کتاب انجیل کے اندر جب ردل بدل کی گئی تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دے کر پوری دنیا کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے انسانوں کو اپنی شریعت اور قانون بھیج دیا، جس کا پیغام بالکل ایک ہی ہے کہ انسانوں کو ڈر سنا کر شرک سے بچانا اور اللہ کا صحیح تعارف کروانا۔ مگر افسوس کہ آج ان کے اندر بھی تقسیم در تقسیم موجود ہے، اور جن لوگوں نے انبیاء کا یہ کام اپنے ذمہ لے کر پوری دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا، آج ان لوگوں کو سب سے پہلے اپنے خود کے لوگوں کو رائے راست پر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔